السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ ہفتے میں 40 احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرنے کا وعدہ کیا تھا. اس میں سے پہلی حدیث شریف آپ کے سامنے پیش کی. اس پہلی حدیث میں 6 باتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسلمان پر 5 حق ہیں. یہ آپ کو یاد ہوگا. نمبر 1 سلام کا جواب دینا. نمبر 2 مریض کی مزاج پرسی کرنا. بیمار ہو جائے اس سے خیر پوچھنا، اس کو تسلی دینا، اس کی عادت کرنا. اور تیسرا حق ہے جنازے کے ساتھ جانا، جنازے میں شریک ہونا، نماز میں شریک ہونا، اس کے غسل میں گھر والوں کو تعاون کرنا. چوتھا حق ہے اس کی دعوت قبول کرنا. اور 5واں حق چھینک کا جواب دینا. کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو سننے والے پر یہ حق ہے کہ وہ یرحمک اللہ کہہ کر اس کا جواب دے. تو یہ آپ کے سامنے آ چکا ہے. اس کی ضروری تشریح تھی وہ بھی آپ کے سامنے آ گئی. حدیث نمبر 2 حدیث آ گئی. اس سے پہلے ایک حدیث بیان کی تھی انما الاعمال بالنیات، اس کی تشریح کی تھی. آج تیسری حدیث آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس. جو شخص لوگوں پر رحم نہ کرتا ہو اللہ تعالیٰ ایسے شخص پر رحم نہیں کرتا. جو اللہ کی مخلوق پر، اللہ کے بندوں پر رحم نہ کرے، ان کی پریشانی کو دیکھ کر، چاہے وہ جو چاہے بھائی ہو، اپنے خاندان کا ہو، دوسرے خاندان کا ہو، اپنے محلے کا ہو، یا دوسرے کسی شہر کا ہو، اپنے مذہب والا ہو یا دوسرے کسی مذہب کا پیروکار ہو، چاہے جو ہو، انسانیت کی بنیاد پر، اس بنیاد پر کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، انسان ہے، انسانیت کی بنیاد پر. اور ایک بات کسی سے میں اور ناز کر دوں کہ آج کل دنیا میں انسانی حقوق کا، جس کو انگریزی میں ہیومن رائٹس کہا جاتا ہے، انسانی حقوق کا بڑا غلغلہ ہے، بڑا شور ہے. لیکن سچائی یہ ہے کہ انسانی حقوق کی تعلیم اور انسانی حقوق کی حفاظت جس طرح اسلام میں کی گئی ہے دوسری کسی جگہ نہیں ہے. اسلام نے انسانی حقوق کو بہت اہمیت سے بیان کیا، بہت اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے. قرآن کریم میں بھی انسانیت کے جو حقوق ہیں، انسان ہونے کی بنیاد پر، نہ بھائی ہونے کی بنیاد پر، نہ خاندان اور کنبہ پریوار ہونے کی بنیاد پر، اور نہ ہم مذہب ہونے کی بنیاد پر، بلکہ صرف اس بنیاد پر کہ ایک انسان ہے اور بحیثیت انسان ہونے کے اس کے ہمارے میں حقوق ہیں. اس پر قرآن نے بھی روشنی ڈالی ہے، قرآن کریم میں اس کو بیان کیا گیا ہے. اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں اس کو بیان فرمایا، جن میں سے ایک حدیث شریف یہ بھی ہے، آپ نے فرمایا لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو رحم نہیں فرماتے جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا۔ تو یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ نے یہ نہیں فرمایا جو مسلمانوں پر رحم نہیں کرتا، یہ جو اپنے کل خاندان پر رحم نہیں کرتا، یہ اپنے بھائیوں پر رحم نہیں کرتا، اپنے بچوں پر رحم نہیں کرتا، بلکہ فرمایا من لا یرحم الناس، جو لوگوں پر، انسانوں پر رحم نہیں کرتا۔ تو یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی حقوق کی تعلیم دی ہے، اور اس کو اللہ کی عبادت قرار دیا ہے۔ ہمارا جو یہ تصور ہے کہ عبادت صرف نماز ہے، عبادت صرف روزہ ہے، عبادت صرف حج ہے، عبادت صرف زکوٰۃ ہے، عبادت صرف عمرہ کرنا ہے، یا عبادت صرف قرآن کریم کی تلاوت کر لینا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ بہت شروع میں، بالکل شروع میں نے آپ کو بتایا تھا اور عرض کیا تھا کہ اسلام نام ہے 5 چیزوں کے مجموعے، عقائد کی درستگی، پھر اس کے بعد عبادات، پھر معاملات، اس کے بعد معاشرت اور اخلاق۔ اب ظاہر ہے کہ اسلام نے جن چیزوں کی تعلیم دی ہے وہ سب چیزیں عبادت ہیں، وہ اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی طرف جانے کا راستہ ہے، اللہ کو راضی کرنے کا وہ طریقہ ہے۔ تو عبادات جن کو ہم کہتے ہیں یعنی نماز روزہ، یہ تو اسلام کا صرف ایک جز ہے، یہ مکمل اسلام نہیں ہے۔ جس حدیث شریف سے آپ کو یہ اندازہ ہوگا اور یہ بات معلوم ہوگی کہ جس طرح نماز روزہ عبادت ہے، اسی طرح سے اللہ کی مخلوق کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا، اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کا معاملہ کرنا، اور اللہ کی مخلوق کے لیے دل میں ہمدردی ہونا، یہ عبادت ہے، اور اہم عبادت ہے، اور ایسی اہم عبادت ہے کہ اگر کہ کوئی شخص اس شفقت اور اس محبت سے اگر خالی ہے تو وہ اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہے، اور صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے۔ یہاں تو اس حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انسانوں کا ذکر فرمایا، لیکن صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ اسلام کی تعلیم تمام مخلوقات کے لیے، انسانوں کے علاوہ جو دیگر مخلوق ہیں ان کے لیے بھی شریعت کا حکم بھی ہے کہ ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے، ان کو اچھی طرح سے رکھا جائے۔ جانور ہیں، جانوروں کو آدمی اگر پالتا ہے تو اس کے حقوق کی رعایت کی جائے۔ پالتو جانور ہیں گھر میں اگر، تو ان کو وقت پر پانی پلانا، وقت پر ان کے دانے کا، چارے کا خیال کرنا، یہ سب اسلام کی تعلیم کا حصہ ہے، اور یہ سب عبادات ہیں۔ اب بتائیے کون آدمی ایسا ہے جو گھر میں اگر بکری پالتا ہے تو اس کے پانی پلانے کو عبادت سمجھتا ہو؟ نہیں سمجھتا، کبھی خیال بھی نہیں آتا۔ حالانکہ اسلام کی تعلیم، دیکھیے بہت آسان سی بات ہے سمجھنے کی، کہ اگر کوئی شخص گھر میں کوئی بکری پال لے، کوئی بلی پال لے مثلا، اور اس کو پھر کھانے کو نہ دے اور بھوک پیاس سے وہ مر جائے، تو کیا وہ گناہ گار نہیں ہوگا؟ یقیناً وہ گناہ گار ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اس کے لیے کھانے پینے کا انتظام اگر کرتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک رحمت کا مستحق ہے اور ثواب کا مستحق ہے۔ تو یہ ہے اسلام۔ آج اسلام کی شبیہ بگاڑ کر پیش کی جا رہی ہے، شریعت کو بگاڑ کر اور شریعت کی غلط تصویر دنیا کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اور کافی حد تک اس کے ذمہ دار ہم خود بھی ہیں کہ ہم نے خود اسلام کو نہیں سمجھا۔ ظاہر ہے جب ہم نے سمجھا نہیں تو پھر وہ ہماری زندگی میں کیسے آئے گا، اور ہماری زندگی شریعت کے خلاف گزرتی رہی، یہاں تک کہ لوگوں نے ہماری اس خلاف شریعت زندگی کو ہی اسلام سمجھ لیا۔
تو حقیقت اور سچائی یہ ہے کہ ہم نے اسلام کو نہیں سمجھا، جس کی وجہ سے آج ہم دوسروں کے سامنے اسلام کی صحیح تصویر پیش کرنے سے قاصر ہیں۔ اسلام کی جو تعلیم ہے وہ یہ ہے اور انتہا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور کو ذبح کرنے کے وقت بھی یوں فرمایا کہ جب تم جانور کو ذبح کرو تو اچھی طرح ذبح کرو۔ ذبح کرنا ایک ضرورت ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن ذبح کرنے کے لیے آپ نے فرمایا کہ جب ذبح کرنا ہو اس وقت بھی جانور کو اچھی طرح ذبح کرو، چھری تیز ہو، بلا وجہ اس کو تکلیف نہ دی جائے، پہلے سے اس کے سامنے چھری جو ہے ظاہر نہ کی جائے، اور اسی طرح سے ذبح کرنے سے زیادہ پہلے جب تک کہ تیاری نہ ہو اس کے ہاتھ پیر نہ باندھے جائیں، اس کو گرایا نہ جائے، اس سے اس کو زائد تکلیف ہوگی۔ ذبح کرنے کے بعد پھر فرمایا کہ جب تک وہ پوری طرح ٹھنڈا نہ ہو جائے، اس کی روح پوری طرح نہ نکل جائے، اس وقت تک جسم کی کھال اتارنا میں شروع کرو۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ تو جو اسلام اس جانور کے بارے میں بھی تعلیم دیتا ہو جس کو ذبح کیا جا رہا ہے، جو اسلام اس جانور کے بارے میں بھی یہ کہتا ہے جس کو ذبح کیا جا چکا ہے کہ اب اس کی کھال نہ اتارو، اس کی تعلیم انسانوں کے بارے میں، عام لوگوں کے بارے میں کس حد تک شفقت والی اور محبت کی تعلیم ہوگی، اس کا اندازہ ہم اس سے لگا سکتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لا يرحم اللہ من لا يرحم الناس، جو شخص اللہ کے بندوں پر رحم نہیں کرتا، اللہ کے بندوں پر جس کو ترس نہیں آتا، اللہ کے بندوں کی مجبوری دیکھ کر، ان کی معذوری دیکھ کر، ان کی پریشانی دیکھ کر اس کا دل نہیں پسیجتا، وہ ان کی پریشانی کو دور کر سکتا ہے اور جانتا ہے کہ یہ آدمی پریشانی میں ہے، ایسا بھی نہیں کہ وہ دھوکہ کر رہا ہو، معلوم ہے کہ واقعتاً ضرورت مند ہے، پریشان ہے، اور میں اس کی پریشانی کو دور کر سکتا ہوں، اس کے باوجود اس کے دل میں اس کے لیے نرمی نہیں آتی، اس کے دل میں شفقت نہیں آتی، محبت نہیں آتی اس کے دل میں، اب وہ چاہے جتنا نماز روزہ کرتا رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ نماز روزہ اپنی جگہ پر، لیکن وہ اللہ کی خصوصی رحمت کا مستحق نہیں ہوگا۔ اس لیے ایک مسلمان کو بحیثیت مسلمان اس بات کا بہت اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ بالخصوص انسانوں کے ساتھ اور زیادہ اس کو شفقت کا رویہ، محبت کا رویہ اختیار کرنا چاہیے، لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت دن میں اللہ تعالیٰ کسی بندے سے پوچھیں گے میں پیاسا تھا تو نے مجھے پانی نہیں پلایا، میں بھوکا تھا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، مجھے کپڑے کی ضرورت تھی تو نے مجھے کپڑا نہیں دیا، تو بندہ کہے گا اے اللہ آپ تو بے نیاز ہیں، آپ کو نہ پانی کی ضرورت ہے، نہ کھانے کی ضرورت ہے، نہ کپڑوں کی ضرورت ہے، آپ کیسے ان چیزوں کا محتاج ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرا فلاں بندہ محتاج، وہ ضرورت مند تھا، اسے کپڑے کی ضرورت تھی، تم اگر اس کو کپڑا پہنا دیتے تو آج اس کو سلا میرے پاس نہیں تھا، تم اگر اس کو پانی پلا دیتے تو اس پانی پلانے کا سلا میرے پاس نہیں تھا، اگر تم اس کو کھانا کھلاتے تو اس کھانا کھلانے کا سلا میرے پاس نہیں تھا۔ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس بندے کے کھلانے کو پلانے کو تعبیر اپنے کھلانے کے ساتھ کہ میرے بندوں کو کھلانا ایسا ہے جیسے تم نے مجھے کھلا دیا۔ یہ ہے اسلام کی تعلیم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہے جو خود پیٹ بھر کر سو جائے جبکہ اس کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہو، اور وہ جانتا بھی ہو، اس کو پتا بھی ہے کہ میرا پڑوسی بھوکا ہے، اسے کھانے کی ضرورت ہے، اس کے بچے بھوکے ہیں، وہ اس کے یہاں کھانا پہنچا سکتا ہے، اس کی ضرورت کا انتظام کر سکتا ہے، لیکن اس نے خود کھایا، اپنے بچوں کو کھلایا اور سو گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ یہاں بھی دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ پڑوسی مسلمان ہو، بلکہ چاہے جو ہو، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو۔ تو اس تصور کو اسلام نے کہیں جو ہے لوگوں کی مدد کے لیے پیش نہیں کیا کہ مدد کرنا ہے تو پہلے مذہب دیکھو، نہیں، اسلام اس بنیاد پر نہیں، بلکہ اسلام لوگوں کی مدد اور خدمت کی تعلیم دیتا ہے انسانیت کی بنیاد پر، اس لیے کہ مذہب تو بندے اور اللہ کا معاملہ ہے، یہ اللہ بندے کے درمیان کا معاملہ ہے، بندہ اپنے رب سے کس طرح کا معاملہ رکھتا ہے، اللہ کو راضی رکھتا ہے، اللہ کو ناراض رکھتا ہے،
اس کا معاملہ ہے، اللہ کب کس کو ہدایت دے دیں، اللہ کب کس کو ایمان کی توفیق دے دیں، اللہ کب کس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے، تو اللہ کا مسئلہ ہے۔ ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی مخلوق کے ساتھ انسانیت کی بنیاد پر، اللہ کی مخلوق ہونے کی بنیاد پر ان کے ساتھ اچھے سے اچھا، بہتر سے بہتر معاملہ کریں۔ جو احسان کر سکتے ہوں، جو بھلائی کر سکتے ہوں، وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ یہی اسلامی تعلیم ہے۔ تو یہ حدیث نمبر 3 ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا یرحم اللہ من لا یرحم الناس۔ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم نہیں فرماتے، اس شخص پر رحم نہیں فرماتے جو لوگوں پر رحم نہ کرتا ہو، جسے لوگوں کی حالت دیکھ کر ترس نہ آتا ہو، لوگوں کو شفقت نہ آتی ہو۔ حدیث نمبر 4 سنی، بہت چھوٹی سی حدیث ہے اور بہت کام کی ہے، بہت ضروری، بہت اہم ہے۔ آج کے اس دور میں اس پر عمل کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا يدخل الجنت قطات۔ قطات کے معنی چغل خور، چغل خور، چغل خوری ہم سب جانتے ہیں کہ کہیں کی بات کہیں پہنچانا اس خیال سے کہ ان میں فساد ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، ناراضگی ہو جائے، جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں لگائی بجھائی کرنا، ادھر کی ادھر کرنا۔ یہ مرض سب میں ہوتا ہے۔ پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ یہ مرض عورتوں میں زیادہ ہوتا ہے، آپ ناراض نہ ہوجیے گا، پہلے ایسا کہا جاتا تھا، لیکن سچائی یہ ہے کہ اب یہ مرض مردوں میں بھی بہت ہو گیا ہے، اور اب ہمارے پاس ایک چیز آ گئی ہے، اس کا غلط استعمال جہاں اور کاموں کے لیے ہو رہا ہے، غیبت اور چغلیوں کے بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ اور آپ سمجھ گئے اس چیز کا نام ہے موبائل صاحب۔ موبائل جب سے آیا ہے اور لوگوں کو فری کال کی فیسلٹی ملی ہے، سستی کال کی فیسلٹی لوگوں کو ملی ہے، سستی کال کی سہولت ملی ہے، فری کال کی سہولت ملی ہے، انلمیٹیڈ کال کی سہولت ملی ہے، اس سے یہ بیماری اور زیادہ ملی ہے۔ اب ظاہر ہے جب ہم دیر تک بات کریں گے تو کوئی اچھی بات، ضروری بات تو بہت دیر تک نہیں ہوا کرتی۔ عام مطلب رشتہ دار آپس میں بات کرتے ہیں تو ایک دوسرے کی غیبت اور چغلیاں سب بہت ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل جنت قطان، اور میں قطان جنت میں داخل نہیں، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا۔ بڑی سخت وعید ہے۔ اس بات کا بہت اہتمام کرنا چاہیے کہ کبھی بھی ہماری زبان میں کسی کی چغلی نہ کریں، ہم کسی کی چغلی نہ کریں۔ اس کو میں اور تھوڑا تفصیل سے بیان کر دیتا ہوں۔ دیکھیے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جب کوئی بات کہتے ہیں، کوئی ایسی بات جو شخص کو اگر معلوم ہو جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے تو اس کو ناگوار ہے، اس کو کہا جاتا ہے غیبت۔ غیبت کیا جو جرم ہے، جو گناہ ہے، وہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر قرار دیا۔ قرآن کریم کی آیت 26 کے بارے میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ اس سے پہلے اللہ نے غیبت کرنے کو منع فرمایا ہے، اور پھر اس کے بعد اس غیبت کی مذمت اس طرح بیان فرمائی ہے کہ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ تو جس طرح تم اپنے مردار بھائی کے گوشت کھانے کو تم ناپسند کرتے ہو، تم اس تصور سے ہی گھن آتی ہے کہ بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ تو فرمایا اسی طرح سے اس برائی کو سمجھے۔ تو غیبت جب آدمی کرتا ہے تو کبھی کبھی اس کے ذہن میں خیال ہوتا ہے کہ میں تو جو بات میں بیان کر رہا ہوں وہ سچی بات ہے، جھوٹ نہیں ہے، اس میں جھوٹ نہیں ہے کچھ بھی۔ اور اگر اس کو روکا جائے تو وہ برجستہ یہ کہتا ہے کہ میں تو اس کے منہ پر کہہ دوں گا، میں تو اس کے سامنے کہہ دوں گا۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ اس کو جرم نہیں سمجھ رہا، اس کو وہ گناہ ہی نہیں سمجھ رہا، اور گناہ کو گناہ نہ سمجھنا یہ بہت بڑا جرم ہے، اور یہ ایسا جرم ہے
کہ ایسے گناہ سے آدمی کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، کیونکہ توبہ انسان اس گناہ سے کیا کرتا ہے جس کو وہ برا سمجھتا ہے، جس کو گناہ سمجھتا ہے، اور ظاہر اس کو وہ گناہ ہی نہیں سمجھتا تو اس سے وہ توبہ بھی نہیں کرے گا، اس کو توبہ کی توفیق ہی نہیں ہوگی۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غیبت کی مذمت بیان کی، غیبت کی برائی بیان کی اور غیبت کے گناہ کے سخت ہونے کو بیان کیا، تو ایک صحابی نے سوال کر دیا کہ اللہ کے رسول، جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ اگر میرے بھائی کے اندر اگر موجود ہو تو تب بھی کیا وہ غیبت ہے، یعنی وہ گناہ ہے؟ جو بات میں کہہ رہا ہوں بالکل صحیح ہے، وہ غلط نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں، وہ بات جو تم کہہ رہے اس کے اندر ہے تبھی تو وہ گناہ ہے، اور اگر وہ بات اس کے اندر موجود ہی نہ ہو اور پھر بھی تم اس کے بارے میں کوئی بات کہہ رہے ہو، یہ تو بہتان ہے، یہ تو ڈبل گناہ ہو گیا۔ ایک تو تم نے اس کی مذمت کی، اس کی برائی کی، اس کو ذلیل کیا، اور ذلیل بھی ایسے کام پر کیا، برائی بھی ایسی چیز کی اور اس پر ایسی تہمت تم نے لگائی جو کام اس نے کیا ہی نہیں ہے۔ فرمایا پھر تو یہ بہتان ہے، تم نے بہتان لگایا ہے اور یہ جرم اور زیادہ ہو گیا ہے۔ تو بہت سے حضرات ایسا سمجھتے ہیں کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں بالکل سچی بات ہے، تو سچی بات کا کہنا تو کوئی گناہ کوئی جرم نہیں ہے۔ ایسا نہیں، اگر ہم کسی برائی بیان کر رہے ہیں اور وہاں اس بات کے بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی بلا ضرورت بغیر کسی شرعی ضرورت کے، بعض ایسے مواقع ہیں جہاں شریعت نے اس بات کے بیان کرنے کی اجازت دی ہے۔ مثلا کسی کے رشتے کی بات ہے، اب وہ رشتے والے معلوم کرتے ہیں، گھر والے، لڑکے والے یا لڑکی والے معلوم کرتے ہیں، اور کوئی ایسی کوئی چیز ہے جس کا بتانا ضروری ہے اور انہوں نے سے معلوم کیا، ہمیں بتا دینا چاہیے۔ کوئی لڑکا اس کے رشتے کی بات ہے، معلوم ہوا کہ وہ اس کے اندر کوئی ایسا عیب ہے جو نکاح کے لیے قابل قبول نہیں ہوا کرتا، مثلا شراب پینے کی عادت ہے، جوا کھیلنے کی عادت ہے، یا اسی طرح کی اور کوئی عادت ہو جو نکاح کے معاملے میں قابل قبول نہیں ہوا کرتی، تو اس کے بتانا اس کو ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے تو بلا وجہ کسی برائیوں کا تذکرہ کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے، سنگین جرم ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اب اگر یہی بات اس لیے بیان کی جائے کہ تاکہ دو لوگوں میں لڑائی ہو جائے، بات تو سچی ہے، لیکن ہم اس کو نقل اس لیے کر رہے ہیں تاکہ دو لوگوں کے درمیان لڑائی ہو جائے، اختلاف ہو جائے، اس کو چغلی کہا جاتا ہے، چغلی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنة قطان، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو آپ اندازہ کیجیے کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا جرم ہے چغلی کرنا، باتوں کا ادھر سے ادھر کرنا، جس پر آج کل موبائل کی وجہ سے بہت زیادہ چغلیاں اور غیبتیں ہمارے معاشرے میں بڑھ گئی۔ اس سے رکنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنا چاہیے، حتی الامکان اس بات کی کوشش کریں کہ بلا وجہ کسی دوسرے کا تذکرہ نہ ہو، اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ 3 حدیثیں ہو گئی ہیں۔ چوتھی حدیث آپ کے سامنے پیش کی جاتی ہے، فرمایا لا يدخل الجنة قاطع، یہ بھی ایک ایسی حدیث ہے جس پر آج عمل کے لیے بہت زیادہ اہتمام کی ضرورت ہے، بہت زیادہ اہتمام کی ضرورت ہے، اور اس میں بہت زیادہ کوتاہی ہو رہی ہے۔ اچھے خاصے نمازی، پرہیزگار سمجھے جانے والے لوگ، دیندار سمجھے جانے والے لوگ وہ اس حدیث کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جبکہ وہ حکم اس حدیث شریف کے اندر بیان کیا جا رہا ہے اتنا اہم حکم ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک جگہ نہیں بلکہ کئی جگہ اللہ نے اس کو اسی طرح فرمایا ہے، کئی جگہ اس کو قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو بہت اہتمام سے بیان فرمایا ہے، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج اچھے خاصے دیندار لوگ اس کا خیال نہیں کرتے۔ حکم کیا ہے؟ رشتے داریوں کو باقی رکھنا،
رشتہ داریوں کو باقی رکھنا، جو تعلق ہے، رشتے کے تعلق ہیں، جس سے جس درجے کا تعلق ہے اس تعلق کو باقی رکھنا، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ جہاں ذرا سی کسی سے کوئی بات ہو گئی فوراً رشتہ ختم، تعلق ختم، ملنا جلنا ختم، بات چیت ختم، یہاں تک کہ مرنا جینا ختم۔ مرنا جینے میں لوگ شریک نہیں ہوتے، بھائی بھائی سے کے ساتھ جو ہے شریک نہیں ہوتا، بہن بہن سے نہیں ملتی، بھائی بہنوں میں اختلاف، یہاں تک کہ لوگ ماں باپ تک سے الگ ہو جاتے ہیں۔ یہ بہت بڑا جرم ہے، بہت بڑا جرم ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بہت تاکید فرمائی، رشتہ داریوں کو جوڑنے والوں کی اللہ نے تعریف فرمائی، اور جو لوگ رشتہ داریوں کو توڑتے ہیں، رشتوں کو قطع کرتے ہیں، ان کی اللہ نے قرآن کریم میں مذمت فرمائی، ان کی اللہ نے برائی بیان کی ہے۔ لیکن آج اس جرم میں بڑے بڑے لوگ سب دین کے سب کام کر رہے ہیں، بظاہر دیندار ہیں، لیکن جب کوئی بات ان کی طبیعت کے خلاف پیش آ گئی بس فوراً مرنا جینا ختم ہو، سب تعلقات ختم کر دی جاتی ہیں۔ سال تک، سال تک بعض رشتہ دار آپس میں نہیں ملتے، بات چیت نہیں ہوتی، قریب میں رہتے ہیں ایک دوسرے سے ملتے نہیں ہیں، یہ نہایت افسوس کی بات ہے۔ نماز روزہ اپنی جگہ پر ہے، عبادت ہے، بے شک دین ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیزیں ہمیں سکھائی ہیں ان کو پوری طرح سے عمل لائے بغیر دین مکمل نہیں ہو سکتی۔ تو انہیں میں سے خاص چیز ہے آپ نے شاید فرمائی، فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، جنت میں داخل نہیں ہوگا قطع رحمی کرنے والا، رشتہ داریوں کو توڑنے والا۔ جو آدمی رشتوں کو توڑتا ہو، تعلقات کو واقعی نہ رکھتا ہو، فرمایا کہ جنت میں داخل نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشتوں کے باقی رکھنے کی اس حد تک تاکید فرمائی ہے، کہ ہمارے جو جن سے قریبی رشتہ ہے ان کے اگر دوست ہیں تو ان کے دوستوں کے ساتھ بھی ادب، احترام اور اکرام کرنے کا آپ نے حکم دیا۔ ماں باپ ہیں، ماں باپ کے جہاں بہت سے حقوق ہیں، ماں باپ کے حقوق میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کے جو دوست احباب ہیں، باپ کے دوست ہیں، ماں کی سہیلیاں ہیں، ان سے تعلق رکھنے والی خواتین ہیں، ان کا احترام کرے، ان کا ادب کرے، ان کو عزت دے، یہ حق ہے ماں باپ کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زوجہ مطہرہ ہیں سب سے پہلی، جن کا نام ہے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جو سب سے پہلی مسلمان خاتون ہیں اور جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا سب کچھ قربان کیا، سب کچھ قربان آپ نے، مال جو مال تھا سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس تعلق کو کس طرح نبھایا؟ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد ایک خاتون آئیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑا اکرام فرمایا، بڑے اچھی طرح سے بٹھایا، ان کی خیریت دریافت کی، ان سے بات چیت کی، ان کا اکرام کیا۔ جب وہ چلی گئیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑا تعجب ہوا، بڑی حیرت ہوئی، اور انہوں نے اسی حیرت اور تعجب کے لیے سوال کیا، اللہ کے رسول یہ خاتون کون تھی؟ یہ آپ کی کوئی رشتہ دار تھی؟ یہ آپ کی کوئی رشتہ دار خاتون تھی کیا؟ آپ نے ان کا اتنا اکرام فرمایا، اتنی آپ نے ان کو عزت دی، آخر یہ کون ہے؟ کیا آپ کا ان سے رشتہ ہے؟ ایسا معلوم ہوتا آپ کے برتاؤ سے کہ جیسے بہت قریبی رشتہ ان سے آپ کا ہو۔ غور کیجیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں کوئی رشتہ دار نہیں ہے، ان سے کوئی نسبی تعلق نہیں ہے، کوئی خاندانی تعلق نہیں ہے، بلکہ یہ دراصل خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی سہیلی ہے۔ جبکہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کو عرصہ ہو گیا،
مکہ مکرمہ میں ان کا انتقال ہوا، آپ مدینہ منورہ میں ہیں، ایک عرصہ ان کے انتقال ہو چکا، اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان خاتون کا اس درجے اکرام فرما رہے ہیں اس بنیاد پر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سہیلی، ان کے ملنے والی، ان کے تعلق والی. اس طرح ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی جو سہیلیاں تھیں، ان کے زمانے کی جو خواتین تھیں، ان کو ملنے والی تھیں، محبت کرنے والی خواتین تھیں، آپ ان کے یہاں باقاعدہ ہدیہ بھیجا کرتے تھے. آج تو حال ہی ہے بس کچھ نہ پوچھیے، بھائی بھائیوں کے درمیان اختلاف، بہنوں کے درمیان اختلاف، ذرا سی کوئی بات طبیعت کے خلاف ہو جائے بس فوراً مرنا جلنا ختم. یہ اسلام نہیں ہے. ہم نماز چاہے جتنی پڑھیں تو نماز کا فرض تو بے شک ادا ہوتا رہے گا، روزہ رکھیں گے روزے کا فرض ادا ہو جائے گا، لیکن یاد رکھیے یہ مکمل اسلام نہیں ہے. اسلام مکمل جبھی ہوگا جبکہ ہمارے یہ پانچوں اجزاء جن سے اسلام مرکب ہے وہ درست ہوں گے، تب اسلام مکمل ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا لا يدخل الجنة قاطع، دیکھو ادھر لا يدخل الجنة قاطع، قاطع رحم، قاطع رشتہ داری کو توڑنے والا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اس سے آپ اندازہ کریں کہ کتنا بڑا جرم ہے. کتنی دیر بات ہوئی؟ 10 منٹ. اس کے بعد حدیث نمبر 6 ہے، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الظلم ظلمات یوم القیامہ، الظلم ظلمات یوم القیامہ. چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں، بہت آسان ہے یاد کرنا. اب تو زمانہ بدل گیا، ورنہ پہلے چھوٹی چھوٹی حدیثیں خواتین گھروں میں اپنے بچوں کو یاد کرا دیا کرتی، مائیں بچوں کو گود میں کھلاتی تھی تو یہ چھوٹی چھوٹی حدیث مائیں یاد کرا دیا کرتی تھی. الحمدللہ حدیث ہمیں بچپن سے یاد ہے. فرمایا الظلم ظلمات یوم القیامہ، فرمایا ظلم قیامت کے روز اندھیروں کی صورت میں جو آدمی دنیا میں اللہ کی مخلوق پر، اللہ کے بندوں پر ظلم کرتا ہے اور اس ظلم کو معاف نہیں کراتا، توبہ نہیں کرتا،